اب اس آدمی نے بھی آدھا ڈرس لیا اور تیز آواز سے کون ہے پکار رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے وہاں پر ایک کونے میں چھپ گیا اور وہ تینوں مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر میں وہ آدمی اس کمرے میں آیا جہاں میں چھپ گیا تھا۔ میں اتنا بڑا تو نہیں تھا، میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ مجھے زیادہ سمجھ ان کاموں کا نہیں تھا۔ میں بہت ڈر چکا تھا کیونکہ اس وقت امی بھی ان کی طرف تھی۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑا ہوتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتے۔ خیر، اس آدمی کو لگا کہ یہاں کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہے۔ وہ بہت امیر آدمی تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے دامن پر کسی بھی طرح کے داغ لگیں۔ اس نے امی کے ہاتھوں میں اور اس عورت کے ہاتھوں میں کچھ نوٹ پکڑوائے اور اس عورت کو کہنے لگا کہ آئندہ ایسی عورت کے ساتھ ڈیل نہ کرنا جس کے پیچھے ہمیں اتنا رسک لینا ہو، اور امی سے بھی التجا کی کہ اگر اتنا ہی اس کام کا شوق ہے تو برائے کرم خاوند سے پوچھ کر کرے۔ اس طرح چھپ چھپ کے کرنے سے آپ آگے والے کو ٹینشن میں ڈالو گے۔ اس آدمی نے ڈرس لی اور ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے کرائے کی گاڑی پکڑ کر چلے جاؤ، اب میں اتنا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ وہ عورت بھی امی پر بہت چلائی کہ تم نے میرے نئے کسٹمر کو ناراض کیا۔ وہ امی سے آگے چلی گئی۔ امی اکیلی رہ گئی۔ امی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظر اس کھڑکی پر پڑی جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی کھڑکی کے قریب گئی۔ وہاں میری چپل دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں ہی اس کے پیچھے پیچھے آیا ہوں۔ اس نے وہاں سے بھی 2-3 آوازیں لگائی کہ زہیب کہاں چھپے ہو، نکل آؤ، لیکن میں خاموش تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اتنے میں اس عورت نے نیچے سے امی کو آواز دی تو امی جلدی سے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے چلی گئی۔ امی اب مکمل طور پر شک میں پڑ گئی تھی کہ یہ زہیب کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو گھر پر ہے اور اتنی جلدی وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ اب جب وہ لوگ پیدل مین روڈ کی طرف گامزن ہوئے تو میں نے بھی سکون کی سانس لی اور آہستہ آہستہ اوپر سے ان کو دیکھنے لگا جو اس گھر سے کافی دور تک گئے تھے۔ میں بھی اترا اور اسی سوچ میں تھا کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کو پیسوں کی اتنی ضرورت ہے تو وہ ابو سے کیوں نہیں مانگتی، اور اتنے زیادہ پیسوں کی وہ کرتی کیا ہے؟ میں نیچے چلا گیا، بائک نکالی اور آرام آرام سے روڈ کی طرف چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو وہ دونوں کسی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، تو میں نے بائک کی سپیڈ بڑھائی اور امی سے پہلے گھر پہنچنے کا سوچا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو امی گیٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے بائک اپنے دوست کے حوالے کر دی اور خود کو نارمل کر کے گھر کی طرف چلا گیا۔ امی نے ڈانٹنا شروع کیا کہ کہاں پر تھے؟ میں اتنی دیر سے یہاں پر کھڑی ہوں، لوگ گزر رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ میں نے سر نیچے کی اور گھر کا گیٹ کھولا اور ہم دونوں اندر گئے۔ امی مجھے غصے والی نظروں سے گھور رہی تھی، مجھے سر سے پیروں تک دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں چہرہ اداس کیا ہے امی، کیا ہوا ہے؟ تم نے تو بازار سے کچھ خریدا ہی نہیں۔ امی نے کہا اپنا پرس گھر پر بھول گئی تھی، تم نے بھی جاتے ہوئے یاد نہیں کرایا۔ مجھے پتا تھا یہ ناٹک کر رہی تھی کیونکہ اس کا بنیان مکمل طور پر پیسوں سے بھرا ہوا تھا، اس آدمی نے جو پیسے دیے تھے۔ میں نے پوچھا امی آپ کے بنیان میں کیا ہے جو اتنا بھاری لگ رہا ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا وہی ہے جس کو تم بچپن میں پیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اب کون پی رہا ہے اسے؟ امی نے کہا چل بدماش، امی سے ایسے سوال پوچھتا ہے کوئی؟ میں نے کہا بتاؤ نا امی، میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ان کی ماں بھی سینہ تان کر اس کے ابو کو یہ والا جوس دیتی ہے، تو کیا آپ بھی؟ امی نے کہا زہیب تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، تمہارے دوست اس قسم کے بکواس کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا اس میں کیا ہے، اب بندہ گائے کا دودھ بھی پیتا ہے تو انسان کیوں اس سے شرماتے ہیں؟ یہ تو گوشت ہوتا ہے جیسے انسان کا بقایا حصہ ہوتا ہے، جیسے ہاتھ، پیر، چہرہ وغیرہ وغیرہ۔ امی نے کہا ہاں جو بھی ہے، تمہیں اب کیا پوچھنا ہے کھل کر بتاؤ۔ تم یہی چاہتے ہو کہ ہم سب گھر میں بنا وردی کے گھومیں؟ ہاں، باہر سے کوئی پرایا آدمی آئے گا تو کیا سوچے گا؟ میں نے کہا کیا سوچے گا؟ واہ واہ کر کے چلا جائے گا۔ امی نے کہا پھر ٹھیک ہے، ابھی سے ہم دونوں گھر میں ایسے ہی گھومیں گے، شام کو ابو کے آنے سے پہلے پھر نارمل ہو جائیں گے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا اور امی سچ سمجھ بیٹھی۔ اس نے کہا رک میں اندر جا کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور اس نے وہ پیسے کسی جگہ چھپائے، پھر باہر ایسے ہی نکل کر مجھے کہنے لگی زہیب مجھے دیکھ لو کیسی لگ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر دی۔ امی نے کہا چل ہٹ، ابھی سے شرمانے لگے ہو، ابھی تو بول رہے تھے کہ یہ سب گوشت ہے جیسے ہاتھ، پیر وغیرہ وغیرہ۔
میں نے رفتہ رفتہ اپنی آنکھیں کھولے۔ امی واقعی میں بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی کبوتر مکمل طور پر ریڈ ہو چکی تھی۔ شاید اس بندے نے امی کی خوب کلاس لی تھی۔ میں نے اس کی تتلی پر ہاتھ رکھ کر بولا، امی یہ ایسا لال پیلا کیوں ہے؟ امی نے ایک لمبی سانس لی اور مجھے کہنے لگی، دوستو اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔